بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق درمیانے درجے کے خاندان سے تھا۔ والد سرکاری ملازم تھے اور کیونکہ ایماندار تھے اسی لیے حالات ہمیشہ تنگ رہے۔ ہم 7 بہن بھائی تھے۔ والدہ نیک خاتون تھیں، لہٰذا عزت سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے مختلف تھا۔ بہن بھائی بھی خوش شکل تھے مگر میرا قد 6 فٹ تھا اور میری رنگت سرخ و سفید تھی۔ مجھے بھی اپنی مردانہ وجاہت کا احساس تھا، اس لیے لڑکپن سے ہی خوب عیاشی کی۔ پہلے اپنے سے بڑی لڑکیوں سے تحفے بٹورے، پھر ہاتھ صاف ہوتا چلا گیا۔ ایک بار کسی لڑکی کو دیکھ لیتا تو وہ میرے لیے دیوانی ہو جاتی اور میں ٹھہرا شکاری، کبھی شکار کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ دلی لگاو بھی کبھی کسی سے نہ ہوا۔ بس وقت گزاری کے لیے کئی لڑکیاں میرے عشق میں خودکشی بھی کر بیٹھیں مگر میں کہاں کسی کے ہاتھ آتا تھا۔ خیر، اپنی ڈیشنگ شخصیت کے ساتھ جب میں زبردست قسم کی سرکاری نوکری پر لگا تب میرے پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہ تھے۔ خاندان سے لے کر گلی محلے اور پھر ملنے ملانے والے، جہاں جہاں لڑکیاں تھیں سب میرا شکار ہو چکی تھیں۔ آپ لوگوں کو سن کر حیرت ہو رہی ہوگی کہ مجھ جیسا اسمارٹ بندہ ہر لڑکی پر کیسے مر مٹتا تھا۔ تو عزیز، مجھے شکل و صورت میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے کون سا شادی کرنی تھی، بس وقت گزاری۔ خیر، پھر لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خوب تحفے دیتی ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میں مردوں میں طوائف بن چکا تھا۔ کسی بھی لڑکی کو 1 روپے کا تحفہ یا کھانا نہیں کھلایا، پھول تک نہیں دیا، مگر وہ مجھ پر بڑے حساب خرچ کرتیں۔ خیر، قصہ مختصر، میرے بڑے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں تو اماں کو میرے سر پر صحرا سجانے کی سوجھی۔ رشتوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ بڑے بڑے سرکاری آفیسر مجھے داماد بنانا چاہتے تھے مگر میں سیریس نہیں تھا۔ میں آزاد پنچھی رہ کر زندگی کے مزے لوٹنا چاہتا تھا۔ وجاہت: میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ اماں نے ایک دن میرے سر پر بم پھوڑا۔ اماں، خدا کے لیے مجھے ابھی ان بکھیڑوں میں مت الجھائیں، میں نے فائلیں میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ لڑکے، دماغ صحیح رکھ، مجھے سب خبریں مل رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ تم ہاتھوں سے نکل جاؤ شادی کرنا ضروری ہے۔ امی نے کہا۔ ابا بھی ریٹائر تھے، وہ ان کے آگے چون چرا نہیں کرتے تھے۔ میں تو حد سے زیادہ شاطر تھا۔ اماں کو ٹالنے کے لیے کہا کہ لڑکی تو میری پسند کی ہوگی تو ہی شادی کروں گا۔ اماں خوش ہو گئیں، بولیں ٹھیک ہے، مجھے اپنی پسند بتاؤ۔ میں نے کہا، اماں دیکھیے، میں سرکاری آفیسر ہوں، مجھے لڑکی اور اس کا خاندان اپنے سٹیٹس کا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہو۔ شرماتی لجاتی لڑکیاں مجھے پسند ہیں، اور ہاں، سب سے ضروری بات، لڑکی کی آنکھیں نیلی ہوں۔ اماں منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھیں اور میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ جانتا تھا کہ ایسی حور پری کہاں ملے گی۔ اماں ٹھہری گھریلو خاتون کہاں تلاش کریں گی۔ اپنے خیالات کا اظہار کر کے میں سیٹی پر من پسند دھن بجاتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شام میں خوشبو میں بس کر اپنی موجودہ محبوبہ کی اسپورٹس کار میں بیٹھ کر اس کے گھر پہنچ گیا، جہاں اس کے کماش کے دوست جمع تھے۔ شراب اور شباب کی محفل رات دیر تک چلتی رہی۔ فجر کی اذانوں سے قبل میں لڑکھڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو دیکھا اماں صحن میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ مجھ پر ایک نظر ڈالی، میں اپنے کمرے میں آ گیا اور جوتوں سمیت بستر پر ڈھہ گیا۔ میرے وہی شب و روز تھے، صبح نوکری، شام میں چھوکری۔ بھائی، اب آپ لوگ مجھے کوسنے مت دیں۔ اگر میں عیاش تھا تو اکیلا تو عیاشی نہیں کرتا تھا نا، خواتین بھی کچھ کم نہیں ہوتیں۔ میں کون سا دھونس دھمکی دیتا تھا، وہ تو خود پکے پھل کی طرح ہر وقت میری جھولی میں گرنے کو تیار رہتی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ ہر عورت خراب تھی، مگر میرا ٹاکرا شاذر و نادر ہی کسی شریف لڑکی سے ہوا تھا، یا شاید شریف لڑکیوں کو میں توجہ دینے کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ کیا دن تھا، میری چال میں ایسا بانک پن تھا کہ دیکھنے والے مرغوب ہوئے بنا نہ رہتے۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ میرے اپنے دوست مجھ سے خوفزدہ رہتے تھے۔ کئی نے تو دوستی ختم کر لی کہ اگر ان کی گرل فرینڈز یا بیگمات مجھ پر دل ہار گئیں تو اس میں میرا کیا قصور۔ دل توڑنا تو میں نے سیکھا ہی نہیں تھا، لہٰذا اس چکر میں میرے دوست کم رہ گئے اور دشمنوں میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ نوکری، شاہانہ شخصیت، غیر معمولی لوگ ہر وقت آگے پیچھے رہتے اور میں بڑی برق رفتاری سے ترقی اور کامیابی کی جانب رواں دواں تھا۔ اس دوران ایک کورس کے سلسلے میں مجھے امریکہ جانا پڑا۔ واپسی 2 سال بعد تھی۔ جب اماں کو پتہ چلا تو وہ کچھ پریشان ہو گئیں۔ وجاہت: تمہارا وہاں کون خیال رکھے گا؟
ماں تھی نا، انہیں بیٹے کی فکر تھی۔ وہ جانتی ہی نہیں تھیں کہ ان کا بیٹا کس قدر مکار ہے۔ ہر جگہ حسینائیں تلاش کر لیتا ہے جو کھلانے پلانے سے لے کر پک اینڈ ڈراپ بھی کرتی ہیں، مہنگے مہنگے تحفوں کے ساتھ، اور کچھ بھی بہت خوش دلی سے دیتی ہیں۔ اگر یہ کہوں کہ میرے ساتھ کے لیے ترستی ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اماں کے سامنے مسکین شکل بنائے بیٹھا تھا، تب وہ بولی، وجاہت کل میرے ساتھ چل کر لڑکی دیکھ لو، تمہیں اچھی لگی تو نکاح کر دوں گی۔ میں اماں کی بات پر ہونک رہ گیا۔ کہاں امید تھی کہ جانے سے پہلے کسی کو ریجیکٹ کر کے جانا ہوگا۔ ماں جی کتنے بجے چلنا ہوگا؟ میں نے فرما برداری سے پوچھا۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ میں لڑکی والوں سے بات کر کے بتاتی ہوں، تمہارے ابا کو تو جانتے ہیں۔ میں نے اماں کی باتیں سنی انسنی کر دی۔ محبوبہ نمبر 11 کو فون کیا کہ آ کر مجھے کلب لے جائے جہاں میرے سب دوست جمع تھے۔ اب ان سب سے 2 سال بعد ملاقات ہونا تھی۔ رات گئے گھر لوٹا اور جا کر کمرے میں سو گیا۔ اماں نے بتایا کہ لڑکی والوں کو شام چائے پر مدعو کر لیا ہے، لہٰذا میں شام میں گھر پر ہی رہوں۔ شادی شدہ بہن بھائی بما فیملی بھی گھر آ دھم کے۔ ان کے بچوں نے خوب دھما چوکڑی مچا رکھی تھی۔ شام کو لڑکی والے دیے گئے وقت سے 10 منٹ پہلے ہی پہنچ گئے۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میرا واسطہ تو دنیا دیکھی عورتوں سے تھا، یہ تو انتہائی کم عمر نازک سی لڑکی اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر کافی گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ میں وجاہت علی دل و جان سے اس پر فدا ہو گیا۔ باتوں کے درمیان وہ اپنی لمبی لمبی پلکوں کو جھپکتی تو میرے دل میں گدگدیاں سی ہونے لگتیں۔ اس کی آنکھیں اتنی بڑی اور خوبصورت تھیں کہ سب گھر والے پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گئے۔ جاتے وقت جب اس نے پلٹ کر مجھے خدا حافظ کہا تو اس کی نیلی آنکھوں میں ڈوب ہی گیا۔ جی ہاں، میرے ہونے والی بیوی جو کہ اب تک میرے گھر کی ملکہ ہیں، ان کی آنکھیں نیلی تھیں۔ ساری رات وہ حسین آنکھیں مجھے پریوں کے دیس کی سیر کراتی رہیں۔ میں 30 سال کا مرد تھا مگر اس کے لیے یوں مچلنے لگا جیسے بچہ من پسند کھلونے کے لیے۔ اماں نے جواب مانگا تو میں ان کے گلے لگ گیا۔ اماں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ماں نے میرا ماتھا چوم لیا۔ ابا نے بھی کاندھا تھپ تھپایا۔ دل تو نہیں مان رہا تھا مگر خود انتہائی 2 نمبر آدمی تھا، اس لیے اپنی ہونے والی بیگم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر کارے دوڑا دیے۔ فروا جس کالج میں جاتی تھی وہاں سے بھی معلومات لیں، پھر اس کی کال ڈائلز چیک کیں۔ سب کچھ بہت اچھا ہونے کی رپورٹ دے رہا تھا۔ بس پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ میں نے نکاح کے ساتھ رخصتی کی بھی ضد باندھ لی۔ میرے گھر والے تو خوش تھے مگر فروا کے گھر والے پریشان ہو گئے۔ مجھ جیسے داماد کو کھونا نہیں چاہتے تھے اور اتنی جلدی فروا بیٹی کو رخصت کرنے سے بھی کترا رہے تھے۔ فروا سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ بات نہیں کرتی تھی۔ چھوٹی بھی کافی تھی، میں 30 سال کا تھا، وہ محض 16 سال کی۔ میرے لیے اس کا رویہ کسی انعام سے کم نہیں تھا۔ مرد عورت کو ایک ہی نظر دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ پھر مجھ جیسا گھاک مرد، میں نہیں چاہتا تھا کہ فروا میرے علاوہ کسی اور کو دیکھے بھی۔ وہ انتہائی معصوم تھی، اس کی نیلی آنکھیں میرے حواسوں پر طاری تھیں۔ نکاح والے دن میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ فروا کے گھر والے بیٹی کو رخصت کرنے پر تیار ہو گئے۔ میں نے کاغذی کارروائی کسی حد تک مکمل کر لی۔ اب وہ میرے امریکہ جانے کے 1 ماہ بعد فروا بھی میرے پاس آ جاتی۔ نکاح کے بعد دلہن کو رخصت کروا کر میں اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ لائٹ پنک جوڑے میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے۔ رشتہ دار، ملنے والے، دوست احباب سبھی فروا کی خوبصورتی پر فدا ہو رہے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کو مار کر بھگا دوں اور اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ اللہ اللہ کر کے مہمان گھر سے رخصت ہوتے میرے عزیز ترین دوست کی بیگم نے مجھ سے کہا، وجاہت بھائی دلہن کے لیے منہ دکھائی کیا لی ہے؟ منہ دکھائی؟ میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ بھائی حد کرتے ہیں، دلہن کو کوئی تحفہ نہیں دیں گے؟ وہ تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ ایک لمحے کو مجھے شرمندگی ہوئی مگر پھر میں ٹھہرا تحفے لینے والا فوراً بولا، دے دوں گا، اب تو وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ مہمانوں کو رخصت کر کے کچھ دیر اماں ابا کے پاس بیٹھا، پھر انہوں نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ فروا میری رانی، میری شہزادی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کمرہ تازہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھا تو وہ سمٹ گئی۔ فروا تم خوش ہو؟ میں نے اس کے سفید نازک ہاتھ تھام کر کہا۔ اس نے جھگے سر کے ساتھ حامی بھری۔ میں خوش ہو گیا۔
میری من پسند بیوی میرے ساتھ موجود تھی، لگ رہا تھا مجھے جنت مل گئی ہو۔ بیوی کم عمر ہو، خوبصورتی میں ثانی نہ رکھتی ہو، دنیا کا بھی زیادہ پتہ نہ ہو، نازک سا سراپا، نیلی جھیل جیسی آنکھیں جن پر سیاہ لمبی لمبی پلکوں کی جھالر، بندی کو اور کیا چاہیے۔ رات بھر وہ شرماتی رہی اور میں اس کے صدقے واری ہوتا رہا۔ 12 بجے ہم دونوں کی آنکھ دروازہ بجنے کی آواز پر کھلی۔ فروا اٹھو، سب ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے پیار سے کہا۔ اس نے اپنی خوابیدہ آنکھیں کھولیں تو میں شاکڈ رہ گیا۔ یہ کیا؟ میں بری طرح ہکلا رہا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ فروا نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے آسان خطا تھے۔ اوہ وجاہت، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ہیں، اور میں نے مشینی انداز میں اس کے جہیز میں لائے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب دیکھا تو زیورات کے ساتھ نیلے نیلے لینس لمبی لمبی پلکوں کی چھاؤں میں پڑے تھے، اور اماں کا گوہر نایاب اور میری من چاہی کمسن بیگم سائڈ دراز سے بڑے بڑے عدسوں والا چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگا چکی تھی۔ 28 سالہ رفاقت میں فروا نے مجھے بنا زبان کھولے اپنی ہر بات منوائی، مجھ جیسے آوارہ کو چھڑی کی طرح سیدھا کر دیا۔ بس صرف اپنی چشمہ پہنتی آنکھوں سے مجھے گھورتی ہے اور میں وہیں ڈھیر ہو جاتا ہوں۔ ساری زندگی لینس اور نقلی پلکیں بنانے والی کمپنی کے خلاف دھوکہ دہی کے مقدمے کا منصوبہ بناتا رہا، مگر ہمت نہ جٹا پایا۔ مگر دل جب حد سے زیادہ اداس ہو جاتا ہے تو پھر میڈم نور جہاں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔